السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت انتظار ہو رہا ہے اس خبر کا جس کو خوشخبری کہا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے کہ معاملات طے ہو رہے ہیں. طے ہونے کے بعد قوم کو ایک اچھی خبر ملے گی. سوال قوم یہ کر رہی ہے کہ وہ اچھی خبر کیا ہے. کیا پیٹرول جو اس وقت 250 روپے ہے وہ سستا ہو جائے گا؟ وہ ڈار صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ڈالر سستا ہوگا، ان کے آنے کے ساتھ ہی وہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. کیا وہ واقعی اب 200 روپے پہ ڈالر چلا جائے گا؟ کیا پاکستان میں غریب آدمی پر ٹیکس نہیں لگے گا؟ گیس کی قیمت کم، پیٹرول کی قیمت کم، بجلی کی قیمت کم. کیا یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کو خوشخبری کہا جا رہا ہے، یا پھر IMF سے ملنے والے 1.2 بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، جس کے بعد ایک مہنگائی کا نیا طوفان ہوگا، ٹیکسز محصولات کا ایک پورا نظام ہوگا جس سے عام آدمی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا، جس کے بارے میں دعویٰ تو حکومت کر رہی ہے کہ عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی اور ماہر معاشیات بھی مزمل اسلم صاحب. بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں خوشخبری آ رہی ہے کہ معاملات ہو رہے ہیں، تو پھر سر یہ خوشخبری ہوگی کہ 1.2 بلین ڈالر آ گئے تو حالات پاکستان کے بہتر ہو جائیں گے؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ ابھی بھی 1990 کی دہائیوں میں رہ رہے ہیں، اور جو ہے وہ مفلر ڈال کے جو ہے گلے میں آ کے جو ہے وہ اس طرح کے اعلانات کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب ناکامی ہوتی ہے خوشخبری کبھی کہہ دیتے ہیں کہ خوشخبری ہے، اور جب اس چیز میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ بھی PTI کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، جیسے گلے میں مفلر ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، سمجھائیں تو صحیح کہ وہ کس طرح خوشخبری ہے. 1.2 ارب ڈالر اگر پہلے تو اعلان ہوا نہیں ہے ابھی تک اس چیز کا کہ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، نہ اس کی تاریخ کا نہ اس کے وقت کا. دوسرا اس کے عوض کیا دے رہے ہیں. اس کے عوض جو ہے اس پاکستان کے جو انسانی سمندر ہیں 22 کروڑ لوگ، ان سے جو ہے مانگ کیا رہے ہیں. ان سے مانگ رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، ان پہ ٹیکس کا نیا بوجھ، اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کیا کیا جو ہے پاکستان. اچھا مزمل صاحب، 170 ارب کے نئے ٹیکسز کے حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ بات کر. ہمارے ساتھ رہ گئے ISPR سے متعلق مزمل اسلم صاحب، بہت بڑے ہیں، 170 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں. ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی نہیں بڑھائی جائے گی. ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 50 روپے لیوی ہے وہ بھی بڑھائی جائے گی. تو جو بتایا جا رہا ہے ڈار صاحب کی جانب سے وہ ہمیں تو سمجھ نہیں آیا ایک طالب علم کو. آپ اکانومی کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، وہ کس طرح بڑھائی جائے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں بڑھائیں گے بھی نہیں، اور ٹیکسز پھر کیسے وصول ہوں گے؟ نہیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آپ کے علاوہ ایک اور ٹی وی چینل میں بول رہا تھا، کسی نے سوال پوچھا کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں عوام پہ اس کا بوجھ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا یہ کیا بنگلہ دیش کی عوام پہ لگایا انہوں نے کیا؟ مطلب کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں. 170 ارب روپے یہ 4 مہینے میں لینا ہے. پھر جب بجٹ آئے گا اگلے سال اگلا پہاڑ اگلے سال الگ ماریں گے. یہ 4 مہینے میں عوام سے یہ لینا ہے. بجلی کی مد میں، گیس کی مد میں یہ جو ہے تقریباً 800 سے 1000 ارب روپے وہاں سے نکالیں گے. پھر اس کے بعد ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ آدھے کر دیں گے، اور دوسرے اخراجات بھی پتہ نہیں کم کر دیں گے. تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ ان کو اس بات کا کہ آیا عوام کی جیب میں اتنے پیسے ہیں جتنے پیسے یہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو کولیپس کروا دیں گے سب کو. اور صرف کیا کہ جی اپنی ناکامی، اپنی غرور جو تھا، اپنی جو ان کا تکبر تھا، میں IMF سے بات کرنے کا میرا تجربہ ہے، میں IMF کو یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوں، وہ ساری چیزیں جو ہے IMF نے جو ہے ان کو جو ہے کھڑاک کیا، وہ کھڑاک جو ہے اب وہ عوام پہ منتقل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد بھی اب بات یہ کہ ہمیں تو ابھی تک یہ تسلی نہیں ہو رہی. لیکن مزمل صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں ادھر بھی تو قربانی ہے. انہوں نے آج جو ہے وہ یہ بھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ کابینہ جو ہے وہ چھوٹی بڑی گاڑیاں ان کی بند ہو رہی ہیں، ریٹائرڈ افسران کی مراد ختم ہو رہی ہیں، اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں کم ہو رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بوجھ ادھر بھی ہم ڈال لیں گے نا سر. ارے بھائی یہ کون سا بوجھ ہے؟ یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی ہیں. 150% انہوں نے سرکاری افسران کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، 85 کی کابینہ کر دی. روزانہ آدھا درجن جو ہے کابینہ میں لوگ ایڈ کرتے ہیں. وہ آسٹیریٹی کمیٹی بھی 20 دن پہلے بنائی تھی شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کابینہ 20 لوگوں کی کر دیں. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے 10 لوگ کابینہ میں اور شامل کر دیے. یہ ان کی باتیں سنا کریں بھائی. یہ صرف عوام پہ چھری چلا سکتے ہیں
ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اپنے اوپر چھری چلانا, ان کو اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں ہے. نہیں تو ابھی جو مزمل صاحب صورتحال جو ہے وہ کس جانب ہے کہ جو بات چیت ابھی کہا جا رہا تھا کہ مکمل ہو جائے گی, وہ بات چیت کس لیول پہ ہے اور کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے کہ ہر آنے والا دن مشکلات ہو رہا ہے مارکیٹ کے حوالے سے, سرمایہ کاروں کے حوالے سے اور پھر عام آدمی کے حوالے سے بھی؟ لیکن بات یہ ہے کہ آپ جگہیں آپ کہیں کہ جی بات چیت جب مکمل ہو جائے گی ہم بتا دیں گے, آپ تاریخیں دے دیتے ہیں, اس تاریخ میں نہیں ہوتا, پھر غائب ہو جاتے ہیں, پھر جب شور مچتا ہے پھر آپ آتے ہیں اور پھر پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں. ارے بھائی وہ تو ہم لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے, ہمارا کیا واسطہ آئی ایم ایف نے آپ کو ذلیل کیا, آئی ایم ایف آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, آپ کہتے ہیں جی وہ عمران خان کی وجہ سے ٹرسٹ نہیں کر رہا. وہ عمران خان کا کیا تعلق ہے یار, آپ کی اپنی زبان نہیں ہے, آپ کا تو تجربہ تھا آئی ایم ایف سے بات کرنے کا بڑا, وہ جو ہے جب وہ ساری چیز ہوتی ہے وہ ہم پہ شروع کر دیتے ہیں کہانیاں سنانے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی وزیر اطلاعات مزمل صاحب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ معاہدہ کر کے گئے تھے, حکومت پاکستان پابند ہوتی ہے کہ اس معاہدے کو پھر لے کر چلے, تو یہ پابندیاں یہ مشکلات وہ کریں کہ آپ کے معاہدے جو جس ٹیم میں آپ بھی شامل تھے آپ لوگوں نے کیا. ارے میرے بھائی میرے دوست, ایک تو میں آپ کو 10 دفعہ آپ کو بھی بول چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی ایک ہی یہ سوال ہر روز آپ کرتے ہیں, کچھ سوال بھی تبدیل کر لیا کرے. ستمبر 2022 کو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہم نے طے کیا تھا وہ ختم ہو جانا تھا. ابھی آپ جنوری 2023 میں بیٹھے ہوئے. مفتاح اسماعیل نے اس پروگرام کو ستمبر سے جون تک بڑھوا کے نئی شرائط کے ساتھ طے کر لیا, نئے ٹیکس ہدف کے ساتھ طے کر لیا. ہم نے تو بجٹ بھی نہیں دیا تو ہمارا ٹیکس کا ہدف تھوڑی ہوگا جس پہ یہ 170 ارب کا ٹیکس لگا رہے ہیں. ہمارے دور میں تو 30 روپے پیٹرولیم لیوی تھی, مفتاح اسماعیل نے 50 روپے کا معاہدہ کیا ان سے جا کے. اب وہ یہ مریم اورنگزیب جیسی, مطلب میں کیا بولوں, جس کو معیشت کا میم نہیں پتا, اکانومی کا ای نہیں پتا, اب آپ اس کے سوالات ہم سے وہ اس کے جھوٹ جو ہے آپ ہم پہ تھوپیں گے یار. اس کو تو بیچاری کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے, اس کو تو جو لکھ کے دے تو وہ جیسے نیوز کاسٹر پڑھتے اس طرح پڑھ لے گی وہ, بس اس کو کیا پتا معیشت کا. کسی ان کے ڈھنگ کے بندے کی بات بھی کوٹ کرے, ویسے تو ڈھنگ کے بندے بچے ہی نہیں ہیں. یہ دو چیزیں میں یہاں پہ ایک چیز یہ آپ سے جاننا چاہوں گا, سٹاک ایکسچینج بڑی بہتر جا رہی ہے پچھلے 4 دن سے ڈالر کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے, اس ویک میں ہم نے یہ دیکھا سونا کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کی جو بات چیت ہے اس کے مارکیٹ پر تو مثبت اثرات آ رہے ہیں. کیا آج آپ نے چھٹی کی ہے؟ آج کے دن سٹاک مارکیٹ نہیں دیکھی, 700 پوائنٹ ڈاؤن ہے بھائی, اور ڈالر آج واپس 270 کراس کر گیا ہے. آج لگتا ہے آپ نے چھٹی کی, 268 پہ لاسٹ ہم نے جب دیکھا کوئی 268 پہ انٹر بینک میں آپ نے غلط دیکھا ہے. 269.71 کی کلوزنگ ہے, 71 میں کام ہوا ہے. سٹاک مارکیٹ 700 پوائنٹ مائنس ہے بھائی. صحیح, بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر معاشیات. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے معاملات کے بعد کیا ہوتا ہے. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. بہت جلد آ رہا ہے پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن, صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.